مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دینا لائیاں بہاراں، کلام خدا نو جنہاں سینے لایا، نبی نال رل کے نہ لٹیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے۔ اب بلا تاخیر آپ کی دلوں کی دھڑکن، فاضل نوجوان شیریں بیان حضرت مولانا حنیف عاجز صاحب تشریف لاتے ہیں، تو ان سے قبل اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے۔ ماشاءاللہ آپ جاگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حقہ مسلک اہل حدیث، شان رب العالمین حضرت مولانا قاری حنیف عاجز صاحب انشاءاللہ یہ اپنا 45 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ میرے سمجھ لے بھائی بھی ہیں، باپ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز کے اندر مزید اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں قاری محمد حنیف عاجز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا، بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ محترم دوستو، بزرگو، واجب الاحترام واجب القدر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں،
عظیم الشان اور فقید المثال عظمت قرآن کانفرنس احباب جماعت اور بڑے ہی دل نشین اور بڑے ہی پیارے ساتھی بھائی عبد الجبار صاحب اور اونا دے رفقا، ہر سال عظیم الشان ایک کانفرنس دا انعقاد کردے نے، اور اس کانفرنس دی صدارت مفتی جماعت شیخ الحدیث و تفسیر محترم جناب حافظ سرفراز احمد صاحب، جو کہ جماعت دی احباب دے علاقے دی معروف شخصیت ہے، اور میرے بعد فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف راشد صاحب اور دیگر علماء کرام اپنی اپنی باری دے اندر تشا احباب دی زیارت اور اللہ ذل جلال دا قرآن حضور علیہ السلام دا سچا فرمان سنان گے۔ علاقہ بر تو علماء کرام تشریف فرما ہو، اور رمضان المبارک دی آمد ہے، جس طرح ساڑھے احباب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علماء کرام زیادہ ہو گئے، میرا پونا گھنٹہ سی، ویسے ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کسی موقع تے گل ہوئے گی۔ السلام علیکم۔ نہیں بس ہو گیا، وہ پاس وہ نہیں، میں اپنے 15-20 منٹ بھی علماء کرام نے دینا یار، کوئی گل نہیں، بڑی رات پئی ہے جی، میں ناراض نہیں ہے، نہیں ناراض نہیں، اسی ناراض ہوا گے جو نہیں کرو، بسم اللہ کرو، اپنی تقریر پوری کرو۔ نہیں بھائی دیکھو بات سنو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آرام نہ سکون نہ، کوئی بات نہیں ہے، رات اللہ نے بڑی لمبی بنائی ہے، سارے ہی تقریر کر، سارے ہی سنو گے نا جی، کوئی نہیں جائے گا، تے حوصلے نال پورا پروگرام تسلسل نال ہون دیو، کسے خطیب نو جو پہلے اگر ٹائم دیتا بس دیتا، اس تو بعد کسی نے کچھ نہیں کہنا، بارک اللہ، پورا ٹائم لاؤ۔ میرے استاد محترم دی ذرا نوازی حکم ہے، انشاءاللہ العزیز میں اللہ دی توفیق خاص دے نال احباب کولوں دعاواں حاصل کرنے واسطے ہی انہا سفر کیتا ہے۔ میں کوئی ایڈا عالم نہیں، ایک طالب علم ہاں، الامر فوق الادب دے تحت انشاءاللہ العزیز تھوڑی جی گفتگو سماعت کریا جے۔ رمضان المبارک دا عظیم مہینہ قریب القریب ہے، تواڈی اس مسجد دے اشتہار دے اندر عظمت قرآن پاک دے حوالے دے نال میری ڈیوٹی لگی ہے۔ قرآن پاک منزل من اللہ کتاب ہے، قرآن پاک بہت بڑا اور بہت پیارا کلام ہے، انہوں پڑھنا بھی باعث اجر اور ثواب ہے، قرآن پاک نو سننا بھی بہت بڑا اجر اور باعث ثواب ہے۔ ایدے تے عمل کرو گے اللہ ذل جلال دے مقرب اور اللہ دے پیارے بن جاؤ گے۔ تو قرآن
اتارنے والی ذات ساریاں ذاتاں تو آلہ جس پیغمبر تے اللہ نے چٹھی نازل فرمائی او پیغمبر سارے پیغمبراں چو آلہ جس مہینے دے اندر جبریل قرآن لے کے آئے او مہینہ سارے مہینیاں چو آلہ جس رات اندر اللہ نے عظیم چٹھی نو نازل فرمایا اور رات ساریاں راتاں چو افضل تے آلہ اور جینا شہراں دے اندر جبریل قرآن لے کے آندے گئے او شہر سارے شہراں چو افضل تے آلہ جس امت اللہ نے عظیم احسان فرمایا او امت ساریاں امتاں چو افضل تے آلہ اور لوگو جیڑا بندہ اس قرآن پاک نو پڑھ دے قرآن نو پڑھان دے قرآن پاک نو سکھ دے تے قرآن نو سکھان دے بولو او بھی سب تو ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے دل نشین خطیب اور قائد یوتھ فورس محترم جناب حافظ کاشف صاحب اللہ دی رحمتنا تشریف فرمانے علماء کرام دیا زیارتاں کر دے جایا جے اور قرآن و سنت دے پھول تے موتی اپنیاں چولیاں دی زینت کر دے جایا جے اے ساریاں چیزاں اللہ ذوالجلال دی قسمیں اے دے اندر برکت بھی ہے اے دے اندر وفا بھی ہے اے دے اندر اللہ دی رضا بھی ہے اے دے اندر ثواب بھی ہے اور رب ذوالجلال دی قسمیں کتنی منزل من اللہ کتابیں اتارنے والی ذات اللہ دی ذات ہے کیڑی ذات ہے بولو کیڑی ذات ہے اللہ دی ذات ہے تے قرآن سنو اللہ فرمان دینے تنزیل من رب العالمین پھر کہو سبحان اللہ انہوں پتا کہ مولوی دا ٹائم تے ختم ہو گیا اضافی منٹ تے لگ لین دے کہوں سبحان اللہ تنزیل من رب العالمین جس پیغمبر تے اللہ ذوالجلال نے عظیم چٹھی نازل فرمائی او نبی سارے نبیاں چوں افضل تے آلہ ہے عدلہ دے نبی جناب نو بھی عزت والے جناب کلیم اللہ بھی عزت شان والے حضرت موسیٰ کلیم بھی شان والے جناب ابراہیم خلیل بھی شان والے پر جیڑا منصب تے مقام اللہ ذوالجلال نے میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمایا اور نبی دا تذکرہ قرآن سن لو اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجاً منیرا انیا شان والا جس ہستی تے اللہ ذوالجلال دا قرآن نازل ہویا او ہستی کتنی آلہ او کنیا شانہ تے عظمتاں لے کے آن والی ہے او نبی جیڑا آدم دی انابت لے کے آیا نوح دی استقامت لے کے آیا ہود دی ہدایت لے کے آیا ابراہیم دی خلیلی لے کے آیا موسیٰ دی کلیمی لے کے آیا
ادریس دا درس لے کے آیا، ایوب دا صبر لے کے آیا، وہ سہاد دا چہرہ لے کے آیا، وہ لیل دیاں سلفاں لے کے آیا، علم نشرہ دا سینہ لے کے آیا، اقرا دی کالی کملی لے کے آیا، میرا مصطفیٰ ما زاغل بصر دی آنکھ لے کے آیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء دی پیشانی لے کے آیا، اور میرا پیغمبر سارے جہان دا سردار بن کے آیا تے تیرے میرے دل دی بہار بن کے آیا۔ جس نبی تے اللہ ذوالجلال نے اس عظیم چٹھی نو نازل فرمایا، او نبی قرآن دی برکت دے نال سارے نبیاں چوں افضل تے اعلی، اور جس مہینے اندر اللہ دا قرآن نازل ہویا، او مہینہ سارے مہینیاں چوں افضل تے اعلی، آریا نہ بڑی جلدی نہ چند دنہ دے بعد اللہ فرمان دے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن دی برکت دے نال جس مہینے دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، او مہینہ سارے مہینیاں چوں افضل تے اعلی، جیڑا فرشتہ قرآن پاک لے کے آندا گیا، او فرشتہ جبریل سارے فرشتیاں چوں افضل تے اعلی، فرمایا نزل بہ الروح الامین، جس امت اللہ ذوالجلال نے عظیم احسان فرمایا، او امت ساریاں امتاں چوں افضل تے اعلی، اللہ فرمان دے نے کنتم خیرا امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور جینا شہران دے اندر رب العالمین دا قرآن نازل ہویا، او شہر قرآن پاک دی برکت دے نال سب تو افضل تے سب تو اعلیٰ نے اللہ فرمان دے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور قرآن کتنی اہمیت دا حامل ہے، اور جس رات دے اندر اللہ ذوالجلال نے ایسی چٹھی نو نازل فرمایا، اور رات ساریاں راتاں چوں افضل تے اعلی، اللہ فرمان دے نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وقت ہوندا میں تفصیل نہ بیان کردا جاندا، اور جیڑا بندہ قرآن پاک نو پڑھدا ہے، قرآن پاک نو پڑھاندا ہے، قرآن پاک نو سکھدا ہے، قرآن پاک نو سکھاندا ہے، او وی سب تو بہتر تے سب تو اعلی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور دنیا دے لوگ جیڑا قرآن پڑھدا او بھی سب تو بہتر ہے، جیڑا قرآن پڑھاندا او بھی سب تو بہتر ہے، کہ جو قرآن بہتر ہے۔ میں تے کہا کرنا ہوا ایک بندہ تاجر ہے، اپنی تجارت دے اندر مہارت اختیار کردہ ہے، بہت بڑا
علاقے دا تاجر بن جاندا ہے، ایک بندہ مجاہد ہے جے رب دے راہ اندر شہید ہو جائے اللہ بڑیاں شاناں تے عظمتاں نال نوازدا ہے، جے غازی بن جائے اور غازی کہلایا جاندا ہے، ایک بندہ نماز پڑھدا ہے اور نمازی کہلایا جاندا ہے، ایک بندہ بیت اللہ شریف دا حج کردا ہے طواف کردا ہے انہوں حاجی آکھیا جاندا ہے۔ اس واسطے میں تے کہا کرنا ہے جیڑا قرآن دا حافظ بندا ہے او جیڑا قرآن نو یاد کردا ہے او قرآن دا حافظ بن جاندا ہے، جیڑا تجوید نہ پڑھدا ہے قرآن دا قاری بن جاندا ہے، جیڑا بہ کے پڑھاندا ہے او مدرس بن جاندا ہے، جیڑا کھلو کے سناندا ہے او مبلغ بن جاندا ہے۔ اور رب ذوالجلال دی قسم جیڑا قرآن نہ محبت کردا رب دا ولی بن جاندا ہے۔ قرآن نہ محبت پالو اور کہن والا پتہ کی آندا ہے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ پھر کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ اے بہاری لگی ہے نا الحمدللہ اللہ دے کر مسجد دے اندر تے چاند دنہ دے بعد اسی بہاراں لگ جان گیا۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دینا لآیاں بہاراں، کلام خدا نو جناں سینے لایا نبی نال رل کے نہ لٹیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل پیارے تو صدقے، میں قرآن دے اسے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اور پیارے تو صدقے، اللہ دے قرآن نو جنہ دلوں سینے لایا، اے پاک کلام نو جنہ سینے لایا، اونا لوکان لٹ لے منافع ہزاراں۔ آؤ میں گل کلوز کردہ جاؤں، رمضان المبارک دا عظیم مہینہ بڑی تیزی دے نال اللہ دی رحمت دے نال تشریف لے کے آ رہے آوے، لوگوں قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے، انہوں پڑھو حفظ انہوں کرو، ناظرہ پڑھو حفظ کرو، تجوید نہ پڑھو، تفسیر نہ پڑھو تے ترجمے نہ پڑھو، قرآن رحمت ہے، قرآن شفاوی ہے، تے میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال دا دربار لگیا ہوئے گا، رب نفسی دا عالم ہوئے گا، اور قرآن نے او چیز دا تذکرہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ صاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ
اولئک ہمل کفرۃ الفجر۔ اللہ فرماندے نے جدوں سارے آپو اپنی چ پیارے ہون گے، باپ اپنے بیٹے نو چھڈ جائے گا، ماں اپنی تھی نو چھڈ جائے گی، یار تے بیلی کسے دے کم نہیں آن گے، تے اللہ دے دربار اندر دو چیزاں کم آن گیا۔ کنیاں چیزاں؟ دو چیزاں کم آن گیا۔ فرمایا الصیام والقرآن یشفعانی للعبد یوم القیامہ۔ اللہ دے دربار اندر ماہ رمضان آئے گا تے رب دا قرآن آئے گا۔ دے پتہ کی آکھے گا؟ مولا فرماندے نے حشر دا دیانا، حشر دی سختی ڈاڈا، دل پریشان ہوئے، بیلیوں تے بنسی تیرا، روزہ تے قرآن ہوئے۔ دل آ کے قرآن پڑھے آجے، محبت پا کے قرآن پڑھے آجے، اللہ نو راضی کرن واسطے قرآن پڑھے آجے، نماز تراویح اندر قرآن سنے آجے۔ جنہ پڑھنا ثواب ہے، انہ ہی سننا اجر تے ثواب دا باعث بندہ ہے۔ اور کیسے واسطے کہن والا کہندہ ہے حشر دی سختی ڈاڈا، اے دل پریشان ہوئے، بیلی تیرا بنسی ہوتے، روزہ دے قرآن ہوئے۔ اللہ دی بارگاہ چی ہے، اللہ دی بارگاہ چی ہے، روزہ پہلے بول دا، ماہ رمضان آیا، رحمتاں تھی جھول دا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ میں نہیں آندہ تسی سیاری کر کے جاؤ، انشاءاللہ جدو وقت آیا ادا اسی سیر و افطار ضرور کرنا ہے۔ ایسی عبادت ہے، ساریاں عبادتاں اللہ دے فرشتے نوٹ کر دینے۔ تے جدو روزے دیواری ہوندی ہے، فرمایا الصوم لی، سبحان اللہ۔ ایتھے ڈاکٹر حکیمانہ پہلے کمپرومائز ہویا ہوندا تو انہوں پتا جی میں سارا دن روزہ نہیں رکھ سکتا، موت واقعہ ہوندی جی، میری شوگر بات جاندی۔ اور قسمتاں والے ہو، اللہ ساڑھے سارے اندے نصیبے اندر ماہ رمضان دی بہار تے رونق نصیب فرما۔ روزہ کیسی اللہ انہیں قدر میرا، ایک قیامت دے دن پتہ لگنا ہے، روزہ کیسی اللہ انہیں قدر میرا پایا سی، یاری لا کے میرے نال دگا نہیں کمایا سی، رکھ کے نہیں کیتا اینا کام کوئی فضول دا، ماہ رمضان آیا، رحمتاں تھی جھول دا۔ تے ایسا کرنا کیے، اوٹ ساری ویلے کر لو، روزے دی تیاریاں، اے نہ کیا جے مولوی نے آج ہی چاند چڑھا دیتا، کر دے نو اٹھا لو ٹائم نا۔ اور اللہ دی رحمت نال ماہ رمضان دا قدر کرنا، اوٹ ساری ویلے کر لو، روزے دی تیاریاں، ستے رہنو اوہ جینا دیاں قسمتاں نے ماریاں، کیوں منیا نہیں حکم ہونا رب تے رسول دا، ماہ رمضان آیا، رحمتاں تھی جھول دا۔ پڑھیا قرآن جینا، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کتنا پیارا عظیم مہینہ، سنیا قرآن چھاڑے جینا نیندرہ پیاریاں۔ ایتھے آندے نے کاری صاحب پورا سپارہ پڑھ دینے جی ایسا تھک جانے ہیں، اور قرآن نہ محبت پاؤ، قرآن نہ بہار لگاؤ، قرآن نہ عقیدت کرو، سنیا قرآن چھاڑے جینا نیندرہ پیاریاں،
راتاں نو جگائی رکھیا حافظاں تے کاریاں ہن جنتاں نو جاوے مومن ہن جنتاں نو جاوے مومن خوشی خوشی چولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جولدا قاری صاحب ایک لاتے بیٹھے نے بڑے پریشان نے کہ آپ صاحب نے ٹائم زیادہ لا دیتا انشاءاللہ پھر کسی موقع اپنا پروگرام جس طرح اے انتظامیہ دا معاملہ ہوندہ ہے اس طرح چلدا رہنا چاہیے میں تے اگے ہی تو انہوں کیا سی میں خطاب نہیں کرنا لیکن استاد محترم دے حکم دے مطابق جو گلہ کیتیاں اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ اللہ تعالیٰ شاہ محترم کے بیان کے اندر آواز کے اندر اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے